عثمان دریز لیاقت علی سب اپنے مائک کھول لیں. میری طرف سے کسی کا مائک بند نہیں ہے. اپنے اپنے مائک کھولو, سارے کھولو. ہاں سب مائک کھولیں گے اپنے. السلام علیکم استاد جی. السلام علیکم استاد جی. وعلیکم السلام جی. کیا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. عطاء الرحمان ممن صاحب مائک کھولیں اپنا. لیاقت علی ممن صاحب, لیاقت علی صاحب مائک کھول لیں. عثمانی صاحب نے مائک کھول لیں سارے ساتھ. میری طرف سے انمیوٹ ہے, میری طرف سے کسی کا مائک نہیں بند. اچھا میوٹ پہ لگا دیا. جی استاد جی آپ کھل جی گیا ہے. استاد جی آپ کھل گیا ہے. اچھا جی چلو کریں شروع سبق شروع سے. استاد جی استاد جی جی بیٹا. اچھا ایک بات اچھا پوچھنی ایک تھی, آپ کی بات پوچھنی تھی. آواز ٹکراتی ہے, بات تھوڑا ٹکراتی سا ہے, نہیں بات ٹکرا. تھوڑا سا نہیں ٹکرا. سمجھ نہیں آئی. آپ کی کلاس میں آواز کلاس میں ٹکراتی ہے, آواز ٹکراتی ہے. وہ میں باقیوں میں نہیں ٹکراتی. باقیوں میں نہیں ٹکراتی. آواز اس لیے ٹکرا رہی ہے کہ ابھی میں نے کھلوائے ہوئے ہیں اور تکرار ہے. یہ 3 دن تکرار رہے گا, صحیح. دہرائی رہے گی. ویسے اگر میں یا ترتیب یہ بنا لیتے ہیں کہ باقیوں کے مائک بند کرتے ایک ساتھی پڑھے تھوڑا سا, پھر اگلے ساتھی وہ مائک بند کرے, اگلے ساتھی کا مائک کھول لیتے ہیں. یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. جی کیا خیال جی جی کیا خیال ہے یہ؟ چلو نظام الدین صاحب پڑھیں شروع سے. جی حضرت. جی ہاں نام میر پڑھیں, باقیوں کے میں میوٹ کر دیتا ہوں. بسم اللہ پڑھے گا الرحمن بس. الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں تمام اللہ تعریفیں تعالیٰ کی ذات کے اللہ لیے تعالیٰ ہیں کی ذات کے لیے ہیں, ماشاء اللہ. جو تمام جہانوں کا جو پروردگار تمام ہے, جہانوں کا پروردگار ہے, ہاں جی اور ماشاء اللہ. نیک جاں متقیوں کے لیے نیک ہے. جاں متقیوں کے لیے ہے. ہاں جی اور درود و سلام اور ہو درود و اللہ سلام تعالیٰ ہو کے اللہ مخلوق میں تعالیٰ کے مخلوق میں سب سے بہتر, سب سے جن کا بہتر, نام محمد صلی جن کا اللہ نام علیہ محمد صلی وسلم, اللہ علیہ وسلم, ماشاء اللہ. اور ان کے آل پر اور ان کے آل تمام کے پر تمام. تمام کے تمام پر. اما بعد, اما بعد, تو جان لے اللہ تو تعالیٰ جان تجھ لے کو نیک اللہ بخت تعالیٰ تجھ کرے کو نیک بخت کرے کہ یہ مختصر کہ یہ رسالہ ہے مختصر رسالہ ہے جو علم نحو میں جو لکھا علم گیا نحو ہے, میں لکھا گیا ہے, جو مبتدی کو تو لغت کے مبتدی کو لغت کے مفردات کو یاد کرنے مفردات کے کو بعد یاد کرنے کے بعد اور مفردات کس کی جمع اور ہے؟ مفردات کس کی جمع ہے؟ مفرد کی, مفرد کی, ماشاء اللہ. اور اشتقاق کو اور پہچاننے کے اشتقاق بعد, کو پہچاننے کے بعد, اور صرف کی اور ضروری صرف چیزیں کی یاد ضروری کرنے کے چیزیں بعد یاد کرنے کے بعد آسانی کے ساتھ آسانی کے ساتھ عربی ترکیب کی عرب کیفیت کی راہ دکھلاتا ہے. عربی ترکیب کی کیفیت کی راہ دکھلاتا ہے. حضرت آواز آ رہی؟ جی میں نے اپنا مائک انمیوٹ کیا ہوا ہے, اب میں سن رہا ہوں, آپ پڑھیں. جی صحیح ہے. اور بہت جلدی معرب اور مبنی کو پہچاننے میں اور عبارت پڑھنے میں توانائی دیتا ہے اللہ کی مدد اور اس کی توفیق کے ساتھ. اگلا فصل. جان لو کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے الفاظ 2 قسم پر ہیں, مفرد اور مرکب. مفرد وہ مفرد لفظ ہے وہ لفظ ہے جو اکیلا ہو جو اکیلا ہو اور دلالت کرے اور ایک دلالت معنی کرے پر. ایک معنی پر. بس یہاں اس تک کو سمجھائیں کلمہ بھی آپ. اس کہتے کو کلمہ بھی کہتے ہیں. جی حضرت. عربی زبان میں استعمال جی حضرت, ہم نے علم جی نحو حضرت کی ہم نے اوپر جو اوپر مختصر سی جو ڈیفینیشن مختصر پڑھی سی ڈیفینیشن پڑھی کہ یہ کہ مبتدی یہ جو ہے مبتدی جو ہے اس کو مفردات کو یاد کرنے کے بعد اور استقاق جو جس طرح مخرج ادا کرتے ہیں اس کو پہچاننے کے بعد اور جو صرف کی ضروری چیزیں ہیں ان کو جب وہ یاد کر لیتا ہے تو آسانی سے عربی ترکیب کو سمجھ سکتا ہے, اور بہت جلدی معرب اور مبنی کو بھی پہچان لیتا ہے. تو پھر عبارت کو
सही पढ़ने में, क्योंकि एक एक इसम हर्फ और फ़ैल को अलहदा करके उनका मतलब समझता है, तो उसको इबारत को सही पढ़ने में ये सब कुछ उसको मदद दे देता है अल्लाह की तौफीक के साथ। आगे पे तफसील है कि हरूफ कितने किस्म के हैं। अरबी ज़बान में जो हरूफ हैं वो दो किस्म के हैं, मुफरद और मुरक्कब। मुफरद वो लफ्ज़ है जो अकेला है और उसकी एक ही माने हो, जो दलालत करे एक ही माने पर, जिसको दूसरे अल्फाज में कलमा भी कहा जाता है। और इसकी तीन किस्में हैं, इसम, फ़ैल और हर्फ। इसम जैसे किसी बंदे का नाम हो, जैसे जैद, या हम कहते हैं मर्द, रजुलन। फ़ैल जैसे ज़रब, किसी को मारा जाए, कोई काम किया जाए, मदद की जाए, नसर, ज़रब, इसी तरह। और हर्फ जो है वो जुमले को जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो, जैसे हल, यहाँ पे मिसाल दी हुई है। जी हजरत। आगे आगे भी पढ़े। जी हजरत, बहरहाल मुरक्कब वो लफ्ज़ है, दूसरी जो किस्म है मुरक्कब, वो दो कलमों या ज़्यादा से मिलकर बना हो। और मुरक्कब की दो किस्में हैं, मुफीद और गैर मुफीद। गैर मुफीद। मुफीद बस करें, अगला वो पढ़े मुरक्कब साथी। है। मुफीद वो मुरक्कब है। नहीं, अगला पढ़े साथी, अगला साथी पढ़े। अब्दुल सलाम साहब पढ़े। अब्दुल सलाम साहब अपना माइक खोल लें आप। जी सर, जी सर। पढ़ो। शुरू से पढ़ूंगा। मुरक्कब मफीद और गैर मफीद, यहाँ से पढ़े। मुरक्कब मफीद। मुरक्कब मफीद वो मुरक्कब है कि जब कहने वाला उस पर सुकून करे तो सुनने वाले को कोई किताब नहीं मेरे पास। उस्मान आगे करो। सुनने वाला खबरी या तलब मालूम हो तो हम उसको जुमला और कलाम भी कहते हैं। फिर जुमले की दो किस्में हैं। अब इसको समझाओ, पढ़ा है जो। है, इसको समझाओ आप। और कोई साथी पढ़ा समझाए आसान लफ्जों में इसको। कोई साथी एनीवन। हाँ भी कोई साथी हो जी। उस्मान दुरेश साहब या उस्मान अली, इनमें से कोई बताए साथी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी उस्मान दुरेश साहब, इसको बयान करें आप। जी सर जी। जी सर जी। हाँ, मुरक्कब अब मफीद को। अब इसमें मुरक्कब अब सर मफीद जी को जैसे जैसे ये आवाज आ रही है सर जी। जी जी। आप इसमें जी जी इसमें सर जी मुफरद और मुरक्कब है। मुरक्कब की फिर आगे जो है वो इकसाम बतलाई है। मुफरद अकेले को कहते हैं, अकेला हर्फ जो होता है, और मुरक्कब उसका मजमुआ जो होता है, एक या एक से ज्यादा का। फिर इसी तरीके से जो है वो मुरक्कब की आगे से इकसाम बतलाई है। ठीक है। मुरक्कब की दो इकसाम है साजी, मुफीद और गैर मुफीद है। आम अल्फाज में मुफीद जो है साजी जो कहने वाला बात करके चुप हो जाए और सुनने वाले को समझ आ जाए, सुनने वाले वो को समझ मुफीद आ है। जाए। और गैर मुफीद जो है गैर मुफीद वो जो है वो सुनने वाले को जो है सुनने वाले को जो है उस जी बात जी। की समझ ना आए बात की और समझ उसकी ना आए तलब और बाकी उसकी रहे, तलब पाबंदी है। बाकी रहे, पाबंदी है। आसान लफ्जों में आप ये भी कह सकते हैं कि मुफीद वो है जिससे कोई फायदा हासिल हो जाए, और गैर मुफीद वो जिससे कोई फायदा हासिल ना हो। जी सर जी ऐसी। ये जी सर जी ऐसी। हाँ, ये भी आप कह सकते हैं। तो आगे आगे इसको थोड़ा सा वजाहत करें आगे। सर जी सर जी एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल देखें। हाँ, आगे फसल से फिर जुमले की दो किस्में हैं, खबरिया और इंशाई, इसको बयान करें आप। अ, हाँ, असल जान लो कि असल जान जुमले लो कि खबर जुमले खबर जी जी। आवाज मेरी बात। आवाज मेरी बात आवाज आपकी आ रही है, आवाज। जी जान लो कि जुमले जान अरबिया लो कि ये है जुमले अरबिया ये है
کہ وہ جملہ ہے کہ اس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ کے ساتھ موصوف کر سکیں، اور جملہ خبریہ کی دو قسم، اور وہ جملہ جس کا پہلا جز اسم ہو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، جیسے زید عالم، اس میں زید جو ہے جاننے والا، اس کا پہلا جز مسند الہی ہے اور اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور دوسرا جز مسند ہے اس کو خبر کہتے ہیں۔ دوم وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز فعل ہو اور اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ یہ فصل جو آپ نے پڑھی اس کو اپنے الفاظ میں آسان کر کے بیان کرو۔ جی سر جی، اس میں آگے سے جو ہے اس کی دو اقسام بتلائی ہیں، خبریہ، جملہ خبریہ کی دو اقسام بتلائی۔ جملہ کی دو قسم بیان کرنی ہے کہ جملہ خبری اور انشائیہ۔ جی ہاں جی سر، جملے کی دو اقسام ہیں، خبریہ اور انشائیہ، اور خبریہ کے آگے سے پھر دو اقسام ہیں، اسمیہ اور فعلیہ۔ سر جی عام الفاظ میں اسمیہ وہ ہے کہ جس میں جملے کے پہلے اسم آ جائے اس کو اسمیہ کہتے ہیں، اور جس جملے میں فعل آ جائے پہلے اس کو فعلیہ کہتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، یہ بھی ہو گیا۔ جی سر آگے عثمان علی صاحب، عثمان علی مائک کھولیں اپنا۔ عثمان علی پڑھیں آگے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشائیہ سے پڑھنا ہے؟ نہیں، یہاں سے پڑھنا ہے مسند دوم وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز فعل اس کو جملہ فعلیہ، جیسے ضربہ زید، جی، اس کا پہلا جز مسند اس کو کہتے ہیں، یہاں سے پڑھنا ہے۔ دوم مسند وہ جملہ ہے کہ جس کا پہلا فعل ہو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں، جیسے ضربہ مارا زید نے، اس کا پہلا جز مسند ہے اور اس کو فعل کہتے ہیں، اور دوسرا مسند الیہ ہے اور اس کو فاعل کہتے ہیں۔ تاجی مسند جو حکم لگایا جائے اور حکم لگایا جائے، جیسے ضربہ زید نے مارا، تو ضربہ حکم ہے، مارنا یعنی فعل ہے جو اس پر لگایا گیا ہے، اور زید پر لگایا گیا ہے تو زید مسند الیہ ہے اور ضربہ فعل ہے اور مسند ہے۔ اور ضربہ زید استاد جی، یہ ضربہ پہلے ہے جملے میں، تو پھر یہ جملہ فعلیہ بھی ہے۔ اور جان لو کہ مسند حکم ہے اور مسند الیہ وہ ہے کہ جس پر حکم لگایا جائے، اور اسم مسند اور مسند الیہ ہو سکتا ہے، اور فعل مسند ہوتا ہے اور مسند الیہ نہیں ہو سکتا، اور حرف مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ۔ اس میں مسند اور مسند الیہ ہو سکتا ہے اسم، اور فعل مسند ہوتا ہے، جیسے ضربہ یعنی حکم ہی ہے، یہ مسند الیہ نہیں ہو سکتا، اور جو حرف ہے وہ نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ آگے پڑھوں جی؟ جی آگے پڑھو۔ جی، جان لو کہ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ کے ساتھ موصوف نہ کر سکیں، اور جملہ انشائیہ کی چند اقسام ہیں: امر جیسے اضرب، اور نہیں جیسے لا تضرب، اور استفہام جیسے حل ضرب زید، اور تمنی جیسے لیت زید حاضر، اور ترجیح جیسے لعل امر غائب، اور عقود جیسے بئت واشتریت، اور ندا جیسے یا اللہ، اور عرض جیسے الا تنزل بنا فتصیب خیرا، اور قسم جیسے واللہ لا اضربن زیدا، اور تعجب جیسے ما احسنہ و احسن بھی۔ تو یعنی جملہ انشائیہ وہ ہے جس میں کوئی خبر نہیں دی جاتی، یعنی جملہ خبریہ کے متضاد ہے، جس میں کوئی خبر نہ ہو، اور کہنے والے کو ہم سچا اور جھوٹا بھی نہ کہہ سکیں، یعنی خبر ہی ایسی ہے جیسے فلاں کام کرو، پانی لے کر آؤ، یعنی اس میں جھوٹ یا سچ کا احتمال نہیں ہے، تو اس کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ اس میں قسم ہے، اور اس میں کوئی عقود ہے جیسے لین دین کے معاملات ہیں، اور تمنی تمنا کرنا، ترجیح امید رکھنا، اور ایسے ہی ندا یا اللہ یا زیدن، اور ایسے ہی قسم ہے واللہ لاضربن زیدن، اور تعجب ہے کسی بات پہ تعجب کرنا،
ٹھیک ہے جی، آگے بڑھوں اب. دوسرے الفاظ میں یہ بات ہے کہ جو بھی جملے ہیں ان جملوں کے میں جو یہ 10 حروف آئیں گے تو سمجھ لینا کہ یہ جملہ انشائیہ ہے. یعنی وہ جملے جن میں یہ 10 حروف میں سے کوئی ایک حروف بھی آ گیا، یعنی تعجب آ گیا، ندا آ گیا، ترجی، تمنی، امر، حاضر آ گیا، اور جو ہے نہیں آ گئی، یہ 10 چیزیں جس جملے میں بھی آگے سمجھو کہ یہ جملہ انشائیہ ہے. ٹھیک ہو گیا. جی میں آگے سب ان کے علاوہ انشائیہ اور بھی تو ہو سکتے ہیں. اور کی تفصیلیں فی الوقت بڑی کتابوں میں آئے گی انشاءاللہ. جی مناسب. جی جی. معاوض صاحب اپنا مائک کھول لیں، پڑھیں آگے. جی استاد جی. پڑھو بیٹا. فصل تو جان لے کہ مرکب غیر مفید وہ مرکب ہے کہ جب کہنے والا اس پر سکوت کرے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب حاصل نہ ہو. اور یعنی کہ مرکب مرکب مفید. ہاں غیر مفید وہ ہے کہ جس میں اگر کوئی بات کرنے والا بات کرے کسی کے ساتھ تو سننے والے کو اس کی بات کا مطلب سمجھ نہ آئے، کہ اس کو فائدہ کوئی حاصل نہ ہو، اس کو مرکب غیر مفید کہتے ہیں. جی جی. اور مرکب غیر مفید کی 3 اقسام ہیں. جی آگے چلو، کتاب بدلو. کون کون سی قسمیں ہیں جی مرکب غیر مفید کی؟ جی ہاں جی. کیا مائک بند ہو گیا معاوض صاحب کا؟ جی استاد جی مائک بند ہو گیا تھا. ہاں جی پڑھیں. اول مرکب اضافی جیسے غلام و زیدن، پہلے جز کو مضاف کہتے ہیں اور دوسرے جز کو مضاف الیہ، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. پہلے کی اس مرکب اس کو غیر مفید کی مرکب اضافی ہے، جیسے ایک نام کے ساتھ دوسرا جو ہے نا نام کا اضافہ کیا جائے. نام کے ساتھ کسی چیز کا اضافہ کیا گیا، کسی بھی چیز کا استاد جی. یا ایسے سمجھ کہ کسی چیز کی یہاں پر جیسے مثال کے طور پر غلام و زید، یہاں جو غلام کی یہ کسی چیز کی نسبت کسی نام کی طرف کی جائے. یہاں مثال کے طور پر غلام و زیدن، اب یہاں پہ غلام کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے کہ یہ زید کا غلام و زیدن، زید کا غلام. اب یہاں پہ غلام کی نسبت زید کی طرف ہوگی تو یہ گویا کسی چیز کی نسبت کسی آدمی کی طرف یا کسی یعنی بڑے رتبے والے شخص کی طرف یا کسی نام کی طرف یا کسی شخص کی طرف جو ہے نا اس کی اضافت کر دینا، اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں. یعنی ایک چیز کی کسی دوسری چیز کی طرف نسبت کر دینے کو مرکب اضافی کہتے ہیں. آپ یہ بھی کہہ جیسے سکتے کسی علاقے کے بھی کر سکتے ہیں اس کے نام کے ساتھ، وہ بھی مرکب اضافی ہے. ہیں. ایسی ہے. جی ٹھیک. اور اس کا پہلا جز آگے ہے وہ مضاف کہلاتا ہے، اور یعنی کہ جس کے ساتھ اضافہ کیا جاتا ہے، جس چیز کا اضافہ کیا جاتا ہے اس کو مضاف کہتے ہیں، اور جس کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. آگے ہے محمد مظفر اقبال، محمد جلیل قریشی صاحب. پڑھیں. محمد جلیل قریشی صاحب آپ پڑھیں تھوڑا سا. آپ کا مائک میں نے کھول دیا ہے اپنی طرف سے. اچھا آواز نہیں آ رہی؟ کوئی اور ساتھی پڑھے پھر جس کو سنائی دے رہا ہے اپنا مائک کھول لیں. میری طرف سے مائک کھلے ہوئے ہیں.
اچھا چلو یہ نور الامین صاحب پڑھے. ہاں جی کیا بات، مائک نہیں کھل رہا. محمد زبیر، محمد زبیر صاحب جی. مائک تو آپ کا کھل گیا ہے جی. جی کھل گیا. السلام علیکم. ہاں جی پڑھیں آپ آگے پھر یہاں سے. دو مرکب بنائی اور مرکب بنائی وہ مرکب غیر مفید ہے جو دو اسموں کو ایک کر دے. مرکب بنائی ہے یا بنائی ہے؟ یعنی زیر زبر تو لگی نہیں. لگی نہیں ہے تو آپ اس کو کیسے پڑھ رہے ہیں بنائی؟ کوئی اور ساتھی بتا دے بنائی ہے بنائی ہے لفظ یہ. اچھا یعنی میں اپنی طرف سے مائک بند کروں تو پھر آپ کے مائک کھلیں گے. مرکب بنائی فتح کے ساتھ ہے تو پڑھیں پڑھیں. مرکب بنائی وہ مرکب غیر مفید بنائی ہے فتح. ہاں جو دو اسموں کو پڑھیں ایک پڑھیں. کر دے اور دوسرا اسم کسی حرف کو شامل ہو، جیسے احدى عشرہ سے لے کر تسع عشرہ تک جو کہ اصل ہیں، اور اس میں احد و عشرہ اور تسع و عشرہ آتا ہے. یعنی ان دونوں جو دو اسم ہیں، پہلا بھی حرف احدہ ایک ہے، عشرہ 10، ان دونوں کو جوڑنے کے لیے اس میں واو استعمال ہوا ہے. لیکن جب مرکب بنائی میں آتے ہیں تو ان کا وا جو ہے وہ حذف ہو جاتا ہے، اور وہ واو کو اچھا حذف کر کے دو اسموں کو ایک کر دیتا ہے. دونوں جز مبنی ہوتے ہیں اور فتح پر ما سوائے اثنا عشرہ 12 کو چھوڑ کر باقی سارے فتح کے ساتھ ہوتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ صحیح. تو یہ 12 کو کیوں چھوڑا گیا؟ اثنا ہاں عشرہ جی اثنا عشرہ اس کا ہاں اس کو کیوں چھوڑا گیا؟ کیونکہ اس کا پہلا جز کیونکہ معرب اس کا ہے. پہلا جز مورب ہے. ماشاء اللہ. تو اس کے پہلے جو اس کے اندر رد و بدل آتا رہتا ہے اس لیے اس کو چھوڑ دیا گیا ہے. جی اسنا. اچھا تو اس کو اپنے لفظوں میں سمجھائیں گے آپ؟ دونوں اسموں کو ملایا جاتا ہے اس میں مرکب بنائی میں، اور اس ہاں میں گنتی 11 سے 19 تک ہے، اور واو کو ختم کر کے اس میں ہم نے شامل کر دیا دونوں کو، اور اس کے دونوں کا جز جو ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں. لیکن جو اثنا عشرہ ہے اس کا پہلا جز جو ہے وہ معرب ہے، اس وجہ سے اس پہ یہ قانون لاگو نہیں ہوتا. اچھا اچھا آگے آگے کون پڑھے گا جی؟ آگے آپ ہی پڑھیں. سوم مرکب منع صرف عناصر اور عناصر مرکب کا معنی منا صرف کا میں نے معنی بتایا تھا. چلو پڑھیں آگے پتہ آگے آ رہا ہے. مرکب منع صرف وہ غیر مفید مرکب ہے دو اسموں کو ایک کیا ہو لیکن دوسرا اسم کسی حرف کو شامل نہ ہو، جیسے بعلک و حضر اعلی الموت. بکا. بعل بکا و حضر الموت، اس کا پہلا جز مبنی ہے اور فتح پر اکثر علماء کے مذہب پر، اور دوسرا جز معرب ہے. ہاں جی تو ہم نے یہ کہا تھا کہ مرکب منا صرف وہ مرکب غیر مفید ہے کہ دو اس میں ایک ہی ہے لیکن دوسرا حرف کسی حرف کو شامل نہیں، جیسے بالا اور بکا. تو بالا کو ملا کر بالا کو بکا کے ساتھ ملا دیا، درمیان میں کوئی حرف نہیں آیا. ایسے ہی حضرہ موتو، حضرہ ایک اسم تھا اور موتو حضرہ ایک شہر کا نام تھا، اور وہاں پر اب موت یمن کے اندر ایک شہر ہے حضرہ موتو، تو وہاں پر موت زیادہ ہوتی تھی اس لیے اس کا نام حضرہ موتو بن گیا.
ٹھیک ہے، تو ان کا پہلا جز بالا اور حضرہ یہ تو فتح پر مبنی ہے اکثر علماء کے مذہب کے لیے، لیکن دوسرا جز ہے بکا اور موتو، یہ جز مبنی ہے، مبنی اس لیے ہے کبھی یہ بکو پڑھیں گے، اس کو بھی بکا پڑھیں گے، اور جیسے حضرہ، اب موتو حضرہ کو تو حضرہ ہی پڑھیں گے، بالا کو بالا پڑھیں گے، لیکن جو آخر میں بکا ہے نا، بالا بکا، اس کو بالا بکو بھی پڑھیں گے وہ عامل کے بدلنے سے، اور حضرہ موتو کو عامل کے بدلے حضرہ موتا پڑھیں گے عامل کے بدلنے سے، یعنی اس کے اندر تبدیلی آتی رہے گی۔ صحیح۔ اور کوئی اس دوسرا میں ایک بات رہ گئی دوسرا ذہن میں مرکب بات ہو تو بتائیں۔ بنائی میں، مرکب بنائی میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں دونوں اسم ہوتے ہیں اور دونوں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، جیسے گنتی میں ہیں، اور اس میں دونوں الگ الگ ہیں لیکن دونوں کو پھر بھی جوڑ دیا گیا۔ بول دیا گیا، صحیح صحیح۔ جان لو کہ چلو، مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کا جز ہوتا ہے، جیسا کہ غلام زید قائم وعندی احدى عشر درہمن وجاء تو بالبک۔ ایک ایک تھوڑی سی بات سنیں، مرکب منع صرف وہ مرکب ہے جو تنوین، دو زبر، دو زیر، دو پیش کو قبول نہ کرے اور حالت جر میں زیر کی بجائے زبر پر رہے، جیسے مثال رأیتو بہزارہ موتا، تو ہزارہ موتا ہونا تو یہ چاہیے تھا، رأیتو با حرف جر ہے، بہزارہ موتی ہونا چاہیے تھا، لیکن جو ہے نا یہ بہزارہ موتا ہوا کیونکہ یہ جری حالت کے اندر بھی اس کے اوپر فتح ہی آئے گا۔ چلو پڑھو۔ سر، جان لو کہ کوئی جملہ دو کلموں سے کم نہیں ہوتا، چاہے وہ دو کلمے لفظاً ہوں جیسے ضرب زید و زید قائم، یا تقدیراً ہوں جیسے اضرب، اس میں انتا اس میں چھپا ہوا ہے، اور اس سے زیادہ بھی ہوتے ہیں اور اس سے زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ بس بس وہاں تک سمجھا دیں۔ تو جان لو کہ جملہ میں دو کلمے ضروری ہیں، دو کلموں سے کم جملہ نہیں ہوتا، البتہ اس میں کبھی دونوں جملے ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی اس میں دوسرا چھپا ہوا ہوتا ہے، جیسے اضرب میں انتا چھپا ہوا ہے، ہاں اور صحیح۔ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ کی تو کوئی حد نہیں، جتنا لمبا مرضی جملہ ہو سکتا ہے۔ ہاں کیسے کرتے ہیں، جیسے ضربا زید و امر، ضربا زید امرن، زید نے امر کو مارا، ضربا زید امر، امر، ضربا زید امر حجر، کہ زید نے امر کو پتھر کے ساتھ مارا، ضربا زید امرن بالحجر وهو قائم، کہ زید نے امر کو پتھر کے ساتھ مارا اس حالت میں کہ زید کھڑا ہوا تھا، تو یہ جملہ لمبا ہو گیا۔ اچھا، آگے ہے جی خرم زمان، خرم زمان صاحب پڑھیں۔ خرم زمان اپنا مائک کھولیں، جی پڑھیں جی کھولیے استاد۔ کھولیں، پڑھیں مجھے۔ جان لے کہ کوئی جملہ دو کلموں سے کم نہیں ہوتا، چاہے وہ دو کلمے لفظ ہوں، جیسے آگے یہاں سے پڑھیں نا، ضرب زید، یہاں سے پڑھیں، تو جان لے کے جب جملے کے کلمات زیادہ اور فعل کو اور حرف اور کو تو جان لے کہ تو جان لے کہ جب جملے کے کلمات زیادہ ہوں تو اسم، فعل اور حرف کو ایک دوسرے سے جدا کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ مورب ہے یا مبنی، اور عامل ہے یا معمول، اور جاننا چاہیے کہ کلمات کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح ہے تاکہ مسند اور مسند عالیہ ظاہر ہو جائے، مسند علیہ ظاہر ہو جائے اور جو ہو جائے۔ یہ آپ کی آواز کو کیا ہو رہا ہے؟ آگے بڑھو۔ میں نے کہا آپ کی آواز کیوں کٹ کٹ کے آ رہی تھی؟ اس کو سمجھائیں آپ جو پڑھا ہے۔
खुरम ज़ुबान जो पढ़ा इसमें है उस्ताद जी यही है कि जो और इसमें हमने अलग अलग फेल है और जी हेलो जी जी पढ़े हैं आप, पढ़े हैं, मैंने कहा समझाएं आप। अच्छा मैं दोबारा लिंक भेजता हूँ, दोबारा इसको ज्वाइन करें सारे साथी दोबारा।